अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मेरा ये जो चैनल है वो ऑपरेट होता है कनाडा के शहर ओटावा से। और आज जो मौजू ज़ेरे बहस है, जिस मौजू पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो पुराना एक केस है जिसके बारे में मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को ऑलरेडी इल्म है। वो केस है नूर मुक़द्दम असैसिनेशन, कि किस तरह से इस केस के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, मैं कनेक्ट हूँ। मैंने आपसे पहले भी ये गुजारिश की थी कि जब तक इस केस में जो दरिंदा सिफत कातिल है ज़ाहिर जाफ़र, जब तक उस हैवान को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचा दिया जाता, मैं कनाडा के शहर ओटावा से जैसे भी मुमकिन हो सकेगा वक़्त निकाल कर मैं आपके लिए लाजमी तौर पर वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि मैं जो भी ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशंस या जो इंकशाफात इस केस से रिलेटेड मुझ तक पहुँचे, मैं वो एज़ इज़ अपने नाजरीन तक पहुँचाऊँगा। तो नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, आपने सोशल मीडिया पे भी सुना होगा, देखा होगा कि इस केस के जो दो मुल्ज़िमान हैं, जिनका नाम है ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी, जो के पेरेंट्स हैं कातिल मनून ज़ाहिर जाफ़र के, उनकी बेल हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी है। और ये इंतहाई खुश आइन बात है। इससे यूं लगता है कि आने वाले वक्त में ये केस जो है किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। क्यों कि जिस तरह से हाई कोर्ट के जज आमिर फारूक, जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने तमाम दलाइल सुनने के बाद दोनों फरीकैन के, जो नूर मुक़द्दम की तरफ से वकील था शाखावर, और मुल्ज़िमान की तरफ से जो वकील था ख्वाजा हारिस, उन दोनों के दलाइल सुनने के बाद ये फैसला सुनाया और ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की जो हाई कोर्ट में ज़मानत की अपील थी उसको खारिज कर दिया। तो नाजरीन, आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मुझे कुछ शुबहात थे, कुछ शकूक थे कि जिस तरह से ख्वाजा हारिस जो है वो लंबे लंबे दलाइल दे रहे हैं इस केस से रिलेटेड, और शहादतों को यकसर ट्विस्ट कर रहे हैं, और जो
اس میں ایویڈنسز کیس میں موجود ہیں ان کو تروڑ مروڑ رہے ہیں، تو مجھے یہ شائبہ ہو رہا تھا کہ کہیں ان کی بیل نہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرا یہ شک جو ہے وہ شک ہی رہا، وہ حقیقت میں نہیں بدلا۔ کیوں کہ خواجہ حارث جو ہے وہ ایک ایسے کرمنل لائر ہیں جو کہ انتہائی مستند سمجھے جاتے ہیں، اور پھر وہ دلائل جس طرح سے اس کیس کے بارے میں دے رہے تھے تو لگتا تھا کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ جو ملزمان ہیں وہ بیل حاصل کر لیں گے۔ تو ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق نے تو اپنا حق ادا کر دیا، انہوں نے ان ملزمان کی جنہوں نے اعانت کی ہے اس قتل میں، اس اسیسینیشن میں، ان کی جو بیل تھی اس کو مسترد کر دیا اور اپنا حق صحیح طور پہ ادا کر دیا۔ کیوں کہ جسٹس عامر فاروق نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ وہ شخص جو قتل میں اعانت کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے قاتل کو، وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنا کہ ایک قاتل ہے۔ اگر آپ بلیک لا ڈکشنری کا حوالہ لیں اور اس کے مطابق بات کریں تو جو فیسیلیٹیٹر ہے اس کو بھی اسی طرح سے کنسیڈر کیا جاتا ہے جس طرح سے ایک فیسیلیٹیٹر جو کہ معاونت کرتا ہے قاتل کی قتل کرنے میں۔ اس وجہ سے ان تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے ہائی کورٹ کے جج عامر فاروق نے یہ فیصلہ صادر فرمایا۔ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ دونوں طرح کی جو اعانت ہے وہ مجرم کو کٹہرے میں لانے کے مترادف ہے کہ اگر ایک قاتل جو ہے وہ قتل کرتا ہے اور دوسرا کوئی شخص اس کی معاونت کرتا ہے، اسے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، تو وہ بھی اتنا ہی ملزم ہے یا مجرم ہے جتنا کہ ایک قاتل ہے۔ تو ناظرین، اب یہ کیس جو ہے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے جسٹس عامر فاروق نے یہ بھی بات ہیئرنگ میں کہہ دی ہے کہ 2 ماہ کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اب یہ جو ٹرائل کورٹ میں یہ جو کیس کی ہیئرنگ ہونی ہے، اب لگتا یوں ہے کہ اس کا فیصلہ جلد ہوگا اور نور مقدم کو انصاف ملنے کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، اور یہ جتنے بھی ملزمان ہیں، خواہ وہ ڈائریکٹ انوالو ہیں خواہ وہ انڈائریکٹ انوالو ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے اور ان کو سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو تھراپی ورک پاک کے جو ملازمین تھے ان کو بیل مل چکی ہے۔ اب اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے یوں لگ رہا ہے کہ تھراپی ورکس کے جو ملازمین ہیں ان کی جو بیل ہے وہ بھی کینسل ہوگی اور ان کو دوبارہ جیل میں بھیجا جائے گا اور ان کو بھی اسی طرح سے ٹرائل میں لایا جائے گا جس طرح سے جو ظاہر جعفر کے جو پیرنٹس ہیں ان کی بیل مسترد کر کے ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے،
اسی طرح سے جو تھراپی ورکس کے ملازمین جن کی بیل ہو چکی ہے وہ بھی اسی طرح سے کٹہرے میں دوبارہ آئیں گے اور ان کو بھی قرار واقع سزا ضرور ملے گی۔ تو ناظرین، جس طرح سے میں اس کیس کو پرسو کر رہا ہوں کہ معصوم نور مقدم کو انصاف ملنا چاہیے، وہ انصاف کی حقدار ہے، جس طرح سے اس درندہ صفت شخص ظاہر جعفر نے اور اس کے جو شراکت دار ہیں، اس کے پیرنٹس جو ہیں اور تھراپی ورکس کے جو ملازمین ہیں، جو اس کے گھر کے ملازمین ہیں، وہ سب کے سب اس کیس میں انوالو ہیں۔ اس لیے ان کی معاونت کرنے کی وجہ سے بھی ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ وہ اس قتل میں یہ جتنے ملازمین ہیں وہ گھر کے ہیں، باہر کے ہیں، وہ اس میں معاونت انہوں نے کی ہے۔ اگر وہ معاونت نہ کرتے تو نور مقدم کی جان بچ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ یہ جو گھنونا جس طرح سے اس کو